حضرت سیدنا فاروق اعظم عدالت کا بادشاہ حدیث کراوی ہے، فرماتے ہیں کہ جو دعا ہے نا، دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ پوچھا گیا امیر المومنین لٹکتی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک درود نہ پڑھا جائے تو دعا اپنے منزل تک پہنچتی ہی نہیں۔ فرمایا جب تم دعا مانگو پہلے بھی حضور پہ درود پڑھو، بعد میں بھی حضور پہ درود پڑھو، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے حضور کے درود کی برکت سے تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ سرکار نے الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا حضور پر بھی درود ہو اور حضور کی آل پر بھی درود ہو۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے پیارے، اللہ کے قرب والے، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان کو ڈر لگتا ہے۔ وہ علل اعلان رب کے دین کا پرچار کرتے ہیں، حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار کرتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے وکونوا مع الصادقین، اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ایک جگہ پر تقریر کر رہے تھے، حضور پاس سے گزرے، حضور نے پوچھا بھی کون ہے؟ یا رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ تقریر کر رہا ہے۔ سرکار خوش ہوئے، سرکار نے تبسم فرما کے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جب میرے امتی، جب میرے ماننے والے، جب مومن اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، فرمایا ان مومنوں کی تعداد کے برابر اللہ آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ بھی آپ نے سبحان اللہ کہا نا، سنیے گا اگر حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ فرمایا اتنے ہی اللہ فرشتے بھیجتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھا ہے۔ مطلب پھر حضور فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ آپ نے بھی کہا نا سبحان اللہ، فرماتے ہیں فرشتہ ساتھ بیٹھا ہوا بھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ پھر کچھ لمحہ گزرتا ہے، پھر بندے کہتے ہیں الحمدللہ، فرمایا ساتھ بیٹھا فرشتہ بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ اچانک محفل برخاست ہوتی ہے، سارے اٹھ کے اپنے اپنے گھر، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ فرشتے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ ہے، دربار لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، پھر بھی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہاں بندے کدھر گئے سو، کیا کام کر کے آئے ہو؟ اللہ تیرے بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب کی باتیں کر رہے تھے، کیا ہوا سونیا؟ جب بھی انہوں نے تیری حمد کی ہم نے ساتھ حمد کی، جب انہوں نے تکبیر کہی ہم نے تکبیر کہی، انہوں نے تیری پاکی بیان کی ہم نے تیری پاکی بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے اس مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کیا ہے اللہ نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گل کرو، اللہ عرض کریں گے سونیا اے کریم پروردگارا، اتھے ایک بندہ بیٹھا سی، وہ دی کوئی نیت ذکر دی نہیں سی، اللہ سونیا ایسے بدکار تھا، خطاکار تھا، لجپالا محفل میں نہیں آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، صرف محفل میں ویسے بیٹھا تھا۔ اللہ فرمایا اچھا کی کردہ سی، ویسے آیا تھا؟ اللہ فرمایا وہ جڑے میرے سچے بیٹھے سننا، جو میرا ذکر کر رہے تھے، اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میرے سچے بیٹھے تھے، وہ میرے ذکر کرنے والے بیٹھے تھے، ان ذکر کرنے والوں کی برکت سے اللہ نے اس گناہگار کی بخشش بھی فرما دی۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پتہ چلیا سچیاں دے نال ہوئیے تے گناہگار بھی بخشے جاندے نے۔ حضور سیدی غوث اعظم کے والد گرامی، آپ نے پہلے بات سنی ہے لیکن میں بس برکت کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے سید غوث عبد القادر جیلانی؟ آپ کے والد محترم جوانی کا عالم ہے، نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، خوب نوجوان بندہ میری بات بڑی غور سے سنے، نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، نہر میں ایک سیب بہتا بہتا آیا، حضرت نے سیب اٹھایا، سیب کھا دی، بھوک لگی تھی آپ کو، تو سیب کھا لیا نا، پھر سوچ آئی یار میں سیب تے کھا لیا ہے، پتہ نہیں کتنا ہونا ہے۔ اگر قیامت، جو سنیے گا، اگر قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا تو نبی کی آل تھی، تمہیں تو سارے مسئلے پتہ تھے کہ بغیر کسی سے پوچھے کسی کی چیز نہیں کھاتے، تو نے کیوں کھائی؟ وہ میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اسی نہر کے کنارے چلے چلے چلے، اینڈ پہ وہ ایک خوبصورت باغیچے میں پہنچے، وہاں پر سیب کا باغ ہے، ایک بابا چٹی داڑھی والا بیٹھا ہے، فرمایا بابا جی یہ باغ تہاڈا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا باغ میرا ہے۔ تو عرض کی بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
کیا ہوا بیٹا؟ کہا عرض کی بابا جی میں سیب نہر میں پھینکتا آ رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے، اب رب سے ڈر گیا ہوں کہ قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا بھائی جی تیرا تو ہے نہیں سی تو کیوں کھادا، تو میں معافی کے لیے آیا ہوں۔ کہا آپ نے فرمایا بھائی گل انجے اگر تو چاہنے کہ تینوں معافی ملے تمہیں 10 سال میرے باپ کی گوڈی کرنی پڑے گی، میرے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا منظور ہے پر معافی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا نوکری کر پھر دیکھا گے۔ 10 سال آپ نے اس کے ان بزرگوں کے باغ کی گوڈی کی، پانی لگایا، دن رات سردی گرمی سارے دن گزارے، 10 سال پورے ہوئے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدی 10 سال پورے ہو گئے اجازت؟ آپ نے فرمایا معافی چاہیے دی ہے نا؟ عرض کی جی سیدی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک کام اور کرنا ہے، میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے ڈوری ہے، منہ سے بول نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اس میں 5 ہے، میں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا جوانی آنی جانی چیز ہے، چلو اور یار رب تو معاف کر دے گا نا، اس نے معاف کر دی تو رب بھی معاف کر دے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے تیار ہو گئے نکاح کے لیے، نکاح ہو گیا۔ جب اپنے گھر گئے کمرہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت، بول بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لا سکتی ہے، پاؤں بھی لا سکتی ہے۔ ڈر کے باہر آ گئے، عرض کیے شاہ جی میں غلط کمرے چلا گیا، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہی تو میری بیٹی ہے۔ آپ نے کہا تھا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، سب کچھ کر سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا شاہ جی گل میں وہ واقعی آنکھ سے اندھی ہے، کیوں؟ آج تک اس نے کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ منہ سے گونگی اس لیے ہے آج تک اس کی زبان پہ کلام بد نہیں آیا، کانوں سے بہری اس لیے ہے آج تک اس نے نامحرم کا کلام نہیں سنا، ہاتھ سے اپاج اس لیے ہے آج تک کسی غلط کام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، پاؤں سے اپاج اس لیے ہے آج تک برے راستے پہ میری بیٹی چلی نہیں۔ فرمایا وہی ہے، ان کا نام سید ام خیر فاطمہ ہے، انہی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ جب سید سے سید رانی کا نکاح ہوا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی